کوئی شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت سے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت عزیزان ملت اسلامیہ، کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت ہیں؟ نہیں، بلکہ حضور انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جناتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین کے لیے بھی رحمت ہیں، آسمان کے لیے بھی رحمت ہیں، دنیا کی ہر شے کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہیں. ابھی تو علامہ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک مسلمانوں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہا اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے پیش نظر رکھا، حضور کے فرمان پر ہمیشہ عمل کرنے کے لیے تیار رہے، تب تک دنیا کی حکمرانی ان کے ہاتھوں میں تھی، دنیا کی عزت و توقیر ان کے ہاتھ میں تھی، دنیا میں انہیں توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان تو اپنی فریاد لے کر آتے ہی تھے، جانور بھی پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو لے کر آتے تھے. ایک مرتبہ ایک دراز گوش تھا، ایک گدھا تھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گدھے کے پاس جاتے ہیں تو وہ گدھا آپ کے کان میں کچھ بڑبڑاتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گدھے کا مالک کون ہے. لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ فلاں شخص اس گدھے کا مالک ہے. حضور نے فرمایا اسے بلایا جائے. جب اس کے مالک کو بلایا جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا اے شخص یہ گدھا مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے اس کی بھوک بھر خوراک نہیں دیتا اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے. اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے عذاب سے ڈر، تو ایک جانور پر ظلم کر رہا ہے، تیرا جانور مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، جانور بھی آپ کی بارگاہ میں اپنے فریاد کو لے کر آتے ہیں. صحابی رسول تھے، وہ جنگل میں جا رہے تھے، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، وہ اکیلے جنگل میں سفر کر رہے تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں، شیر ان کے سامنے آ جاتا ہے. وہ صحابی تھے، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے والے تھے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. وہ شیر کو دیکھتے ہیں تو گھبراتے نہیں ہیں، وہ شیر کو دیکھتے ہیں تو ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اے شیر تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ،
جب شیر اس بات کو سنتا ہے تو اپنی دل کو ہلانے لگتا ہے، اور وہی شیر اس صحابی رسول کی پہرے داری کرتا ہے اور انہیں ان کے قافلے سے ملاتا ہے، ملانے کے بعد وہ پلٹ کر چلا جاتا ہے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح ایک صحابی رسول کی اونٹنی تھی، وہ پاگل ہو گئی، وہ لوگوں کو دوڑا رہی تھی، دانت کاٹ رہی تھی، لوگ حیران ہو گئے۔ جس مقام پر اونٹنی تھی اس کا جو مالک تھا وہ دوڑتے دوڑتے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا، میری اونٹنی پاگل ہو گئی ہے، وہ لوگوں کو دوڑا رہی ہے، مار رہی ہے اور انہیں کاٹ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری اونٹنی کہاں ہے؟ حضور اصلاۃ والسلام اس شخص کے ساتھ اس مقام پر جاتے ہیں جہاں پر وہ اونٹنی موجود تھی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان میں پہنچتے ہیں جہاں وہ اونٹنی تھی، جو چاروں طرف گھوم رہی تھی، لوگوں کو پریشان کر رہی تھی، لوگوں کو دوڑا رہی تھی، لوگوں کو کاٹ رہی تھی، جب وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ حضور اصلاۃ والسلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو اونٹنی دھیمے قدم سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے سر کو پیغمبر اعظم کے سامنے جھکا دیتی ہے، سجدے کی حالت میں چلی جاتی ہے۔ صحابہ کرام جو اس مقام پر موجود تھے وہ حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی شان اتنی بلند ہے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جانور بھی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ انسانوں پر حرام فرمایا ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا ہوتا کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگائیں کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حکمران ہے۔ مرد کے اوپر، مرد کو جو یہ مقام ملا ہے اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے معاشرے میں شادیاں بھی ہوتی ہیں لیکن طلاق کی جو وجہیں ہیں وہ بہت ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں شادی بھی ہوتی ہے لیکن طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے چند گوشے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی لیکن 11 بیویوں میں سے کسی بیوی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر اعظم نے جس خاتون سے شادی کی تھی ان کا نام خدیجہ تھا۔ جب پیغمبر اعظم نے پہلا نکاح کیا تھا اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال عمر تھی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے ہوئی ہیں۔ وہی حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ تو آپ کی جو دوسری بیوی تھی حضرت عائشہ، ایک مرتبہ انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی کہ پیغمبر اعظم مری ہوئی خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی یاد میں اپنی اشکوں کو بہاتے ہیں، تو انہوں نے حضرت خدیجہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے۔ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، اس لیے کہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا وہ تنہا ایسی عورت تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، اس نے میری تصدیق کی تھی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے کے باہر تشریف فرما ہے اور حضرت خدیجہ کے اوپر نزا کا عالم طاری ہے۔ آپ کا انتقال ہونے والا تھا، آپ حجرے کے اندر تھی تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، اے بیٹی فاطمہ تم باہر جاؤ اور اپنے والد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی چادر رحمت مانگ لاؤ۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرا جب انتقال ہو، جب میں اس دنیا سے کوچ کروں، جب میں وفات کروں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑے ہوئے رہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا حجرے سے باہر آتی ہیں، حضور حجرے کے باہر تشریف فرماتے، سارا ماجرا بیان کیا کہ امی جان آپ کی چادر رحمت مانگ رہی ہیں۔ حضور اسلام حجرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے خدیجہ تم نے تو مجھ سے ایک معمولی چیز کا سوال کیا ہے، تم نے تو مجھ سے
قربانی ہے. میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر تم میری کھال بھی مانگو میں اپنی کھال بھی اتار کر تمہیں دے دوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی